کوئی کام نہیں کرنا ہے تاکہ اقتداء میں فرق نہ آئے۔ ترمذی شریف جو جامع الترمذی ہے، یہ اپنا سنن الترمذی ہے، جامع تو بخاری ہے یا مسلم شریف ہے، جو احادیث کی کتاب الایمان سے شروع ہوتا ہے، جو بھی سائستہ کی کتابیں ہیں یا جو بھی حدیث کی کتابیں ہیں، جو کتاب الایمان سے شروع ہوتے ہیں اس کو جامع کہا جاتا ہے، اور جو احادیث کی کتابیں طہارت، نماز وغیرہ سے شروع ہوتے ہیں اس کو سنن کہا جاتا ہے۔ تو جامع جو ہے وہ بخاری مسلم دونوں جامع ہے، یہ کتاب الایمان سے شروع ہونے والی ہے۔ باقی رہ گیا ابو داؤد شریف، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ترمذی، یہ سب کے سب اس کا آغاز طہارت اور وضو وغیرہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سنن کہا جاتا ہے۔ سنن الترمذی کی صفحہ نمبر 46، ابھی بھی یعنی طالب علمی کی بات ہے، جس وقت میں 82-83 میں دورہ حدیث کر رہا تھا، اس وقت یہ حدیث میرے سامنے استاد پڑھاتے ہوئے سامنے آ گئی تھی، اور اس وقت یہ حدیث میرے دماغ میں نقش ہو کر رہ گیا۔ حالانکہ 82-83 کو اب کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا، 40 سال کے قریب ہوا ہے، لیکن بعض احادیث ایسے حدیث کی کتابوں میں استاد سے پڑھتے ہوئے ایسے نقش ہو کر رہ گئے دماغ میں کہ بسا اوقات ضرورت کے وقت وہ فوراً یاد آ جاتے۔ ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ سنن ترمذی صفحہ نمبر 42، اور یہ کتاب الصلاۃ ہے، اور باب الجماع، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے احکامات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ڈر جائے اس بات سے جو امام سے پہلے رکوع اور سجود میں جاتا ہے، سید، وہ شخص ڈر جائے اس بات سے جو امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں، کہیں اللہ اس کے سر کو گدے کا نہ بنا دے۔ تشبیہ جو دی گئی ہے جانوروں میں گدے کے ساتھ، اور جانوروں میں احمق ترین جانور گدہ ہے، احمق ترین ہے۔ جو احمق ہو، کوئی احمقانہ کام کرے، ہم کیا کہتے ہیں، ارے گدے ہو، یعنی یہ کام تو احمقانہ قسم کے گدے کرتے، تم اپنے آپ کو وضو سے بنا رہے ہو۔ تو گویا نماز کی حالت میں امام سے پہلے رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، یا کسی بھی رکن میں یا واجب میں امام سے پہل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈر جاؤ اس بات سے کہ اللہ اس کے سر کو گدے کا نہ بنا دے۔ احتیاط، جو ہی امام اللہ اکبر کہے آپ اس کے بعد اللہ اکبر کہے، امام کے ساتھ بھی نہ کہے، امام کے ساتھ بھی اللہ اکبر نہ کہو، امام اللہ اکبر کے رے کہے، آپ اس کے بعد کہے اللہ اکبر، تاکہ پورے اتباع کی شان نظر آئے۔ اگر امام سے پہل کر دی، اس حدیث کو آپ بھی اپنے ذہن میں بٹائے، سنن ترمذی صفحہ نمبر 42، یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح موجود ہے۔ اللہ ایسے عمل سے ہماری حفاظت کرو۔ بھئی امام سے پہلے تو کوئی سلام تو پھیر نہیں سکتا ہے کہ پھیر سکتا ہے، جتنے بھی ضروری کام ہے، جتنے بھی ضروری سفر ہو، جتنے بھی ضروری کاروبار ہو، امام سے پہلے تو نہیں جا سکتے نا کوئی، تو پھر جلدی کس چیز کا، کیوں بھاگے جا رہے، کیوں امام سے پہلے رکوع سجود ہو رہا ہے؟ بھئی جب سلام سے پہلے امام کی اتباع سے نکل نہیں سکتے تو پھر اتباع پورا کر لو۔ اور تو یہ ایک عام نمازوں میں امام ہوتے، اس کے اتباع اتنا